اور میری ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو نہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں جائیں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ تم دونوں ایک ساتھ جنت سے زمین پر اتر جاؤ، اور یہی حکم حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود ان کی اولاد کے لیے بھی تھا، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی فرما دیا گیا کہ تمہاری اولاد میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہوں گے، دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے، اور زمین میں تمہیں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے، اسی میں تم لوگ زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اور اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدبخت ہوگا، کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں حق راستے سے بہکنے کا نتیجہ ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے برحق رسول کی پیروی کرے گا اور ان کے حکم کے مطابق چلے، وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گمراہی کے عذاب سے نجات پائے گا، اور میری ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو نہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں جائیں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی ایک عرصہ دراز تک گریہ وزاری کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کے کچھ کلمات الہام فرمائے، اور جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو انہوں نے عرش کی طرف اپنا سر اٹھایا اور عرض کی، اے اللہ، میں محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ محمد کون ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تیری بارگاہ میں اس شخص سے زیادہ کسی کا مرتبہ اور مقام نہ ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے آدم، یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہے اور ان کی امت تمہاری اولاد میں سب سے آخری امت ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے اے آدم تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ میرے پیارے ناظرین، دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب ہوا تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب کریم، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اے آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ محترم سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر تشریف لانا شیطان کی کامیابی ہرگز نہیں، جیسا کہ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسوسہ ڈالنے سے ملعون شیطان کا مقصد آپ علیہ السلام کو جنت سے نکلوانا نہیں بلکہ ان کے مرتبے کو کم کرنا، اور جیسے وہ بارگاہ الہی سے دور ہوا ویسے انہیں دور کرنا مقصد تھا، اور وہ اپنے اس مقصد تک نہ پہنچ سکا اور نہ ہی اپنی مراد پا سکا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے میں مزید اضافہ ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنے رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان اصل مقابلہ تو توبہ و رجوع الی اللہ کا تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے اور شیطان برے طریقے سے ناکام ہوا۔ تو شیطان کو کیا کامیابی ملی؟ الٹا خود ہی مردود ہو گیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام تو عارضی طور پر جنت سے زمین پر تشریف لائے اور قیامت کے دن اپنی بے شمار اولاد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں تشریف لے جائیں گے، جبکہ ابلیس مردود تو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا اور بروز قیامت یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو در حقیقت ناکامی اور نامرادی شیطان کا ہی مقدر بنی اور حضرت آدم علیہ السلام بہرحال کامیاب ہی رہے۔ میرے پیارے ناظرین، باقی بیان آنے والی اگلی قسط میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔